ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ میلاد النبی کا جشن ہے، میلاد النبی کا جشن ہے، میلاد النبی کا جشن ہے۔ مٹتا ہی نہیں ایسا ہتھیار بناتے ہیں، مٹتا ہی نہیں ایسا ہتھیار بناتے ہیں، مٹتا ہی نہیں ایسا ہتھیار بناتے ہیں، سرکار کو نبی کو تلوار بناتے ہیں۔ تم بچ کے سدا رہنا ان نجد کے ملوں سے، تم بچ کے سدا رہنا ان نجد کے ملوں سے، یہ چلے میں لے جا کر کے غدار بناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہمراہ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھم جھم کر درود پاک کا ہدیان جو باز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم وآلہ الکرام جبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کے دو شعر پیش خدمت سماعت کرنا۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سنواریں گے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنواریں گے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنواریں گے سو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ واریں گے سو، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گے سو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گے سو، تل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تل کی بوند تل کی بوند ٹپکتی نہیں گالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹائے ہیں ستارے گے سو، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنواریں گے سو۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ کل
میں نے اسی ٹاپک پر کچھ باتیں کہی تھی. میں نے سوچا اسے اور آگے بڑھایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا اے لوگوں تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی نمونۂ عمل. اور خود اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اعلیٰ اخلاق مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا. اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے اخلاق عظیم ہیں، یہ معنی نہیں ہے. آپ عظیم اخلاق والے ہیں، یہ معنی بھی نہیں. اللہ فرماتا اِنَّكَ اے محبوب بے شک آپ لَعَلَىٰ ضرور اوپر ہیں خلق عظیم اخلاق عظیمہ کے. یہ جو علا ہے لعلا، علا کہتے ہیں، علا جو ہے وہ استعلا کے معنی میں آتا ہے. استعلا کہتے ہیں غلبے کو. اب یہ غلبہ کیا؟ اگر کوئی بندہ کسی چیز پر غالب آ جائے تو پھر کسی کے اوپر ہو جائے تو پھر کہتے ہیں علا. جیسے زید علی السطح، ہمارے زید مولانا زید تو یہیں پر ہیں، لیکن زید علی السطح شرمیت وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ زید چھت پر ہے، یعنی چھت کے اوپر ہے، نیچے کچھ اور چیز ہے، کمرہ ہے. ویسے ہی اے محبوب آپ اخلاق عظیمہ عظیم اخلاق کے اوپر ہیں. اخلاق عظیمہ کی وجہ سے آپ عظیم نہیں، بلکہ آپ کی عظمتوں کی وجہ سے یہ اخلاق عظیم ہو گئے. آپ کی وجہ سے اخلاق عظیم. آپ اخلاق پر ایسے غالب کہ آپ جو کام کریں وہ اچھا ہو جائے. جو اچھا کام ہے وہ آپ کرتے ہیں، آپ جو کیجئے وہ اچھا ہو جائے. آپ نے جو جو کام کیے اے محبوب وہی لوگوں کے لیے خلق عظیم ہے. تو آپ اخلاق عظیمہ پر فائز، آپ ان پر غالب. کوئی ایسا خلق نہیں، کوئی ایسی عادت نہیں کہ جو اللہ کے رسول کی عظیم نہ ہو. تمام اخلاق آپ کے اعلیٰ افضل. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. تیری خلق کو، بناوٹ کو، تیرے جسم کو، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. نہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، نہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا. تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، آپ جیسا کوئی نہیں. اور آپ کے حسن یعنی خلق تو عظیم ہے، آپ کی خلق، آپ بڑے حسین و جمیل ہیں. کیسے حسین و جمیل کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے حسن و جمال بھی ایسا عطا فرمایا جیسا کسی کو نہ عطا فرمایا. آپ کو اخلاق بھی اتنے اعلیٰ عطا فرمائے جو کسی کو نہ عطا فرمائے. بلکہ آپ کو تو اللہ نے مالی کے فضل و کمال بنایا، مالی کے جود و نوال بنایا، مالی کے خلق عظیم کر دیا. آپ جو عادت اختیار کر لیں وہی خلق عظیم ہو جائے.
اب سوچنے والی بات، پہلا سوال یہ کہ خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق کیا چیز ہے؟ لوگ خلق کہتے ہیں عادت و اطوار کو، فطری اور طبعی طور پر انسان میں جو عادتیں ہوں وہ ہے خلق، وہ ہے بندے کے اخلاق۔ اگر بندہ، آپ لوگ سنتے آپس کی گفتگو میں کہتے رہتے ہیں بڑا بدتمیز ہے، یہ اس کے اخلاق ہے، بڑا سیدھا سادہ ہے، یہ اس کے اخلاق ہے، بہت جھوٹا ہے، یہ اس کے اخلاق ہے، بڑا سچا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ اس کے اخلاق ہے، بڑا غصے والا ہے، یہ اس کے اخلاق ہے، بڑا رحم دل، نرم دل، جب بھی کسی کو پریشانی میں دیکھتا ہے فوراً مدد کر دیتا ہے، یہ اس کے اخلاق ہیں۔ تو یہ جبلی، یہ طبعی، یہ فطری جو عادتیں یا اطوار ہیں، یہی اس کے اخلاق ہیں۔ تو بندے میں، اس کی طبیعت میں جیسا ہوگا بندہ ویسا ہی ہوگا۔ اب بندہ اگر انہی اخلاق کو جو اس کی طبیعت میں ہے اسی پر اگر رہے تو برے اخلاق والا برا رہے گا، اچھے اخلاق والا اچھا رہے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے اخلاق کو کنٹرول کریں، تو برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بدلنا یہ ہمارے کنٹرول کی بات، ہم اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو دبائیں، ہم اپنی شہوتوں اور خواہشات کے غلام نہ بنیں، بلکہ ہم اپنی خواہشات اور اپنے نفس کو اپنا غلام بنائیں۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا، بات پر بات آئی تو میں بتاؤں، ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ نفس کشی کرتے، نفس کو مارنے کا کام شروع کرتے، اور یہ نفس مار کر بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو جب یہ نفس کشی کا کام کرتے تو جو دل کہتا، جو خواہش کرتی، ہماری بھی خواہش کرتے نا، کبھی آپ گلی کوچوں سے گزر رہے ہو، آپ کے یہاں صورت میں تو بہت لاریاں، بہت سی دکانیں ہیں، اور آپ گزر رہے ہیں تو خوشبو آ رہی ہے نا، چکن فرائی ہو رہا ہے تو کہیں پر کچھ فرائی ہو رہا ہے، کہیں کچھ بن رہا ہے، دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا، دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا۔ کھانے کی خواہش نہیں تھی، لیکن جا رہے تھے، دیکھا چلو کھا لیتے ہیں، یہ خواہش ہوئی۔ تو بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جس دن جو خواہش ہو وہی نہ کرو۔ آج بڑی یعنی کہ خوشبو آئی تھی گوشت کی، کہیں گوشت پک رہا تھا، خوشبو آئی تو نفس اندر سے پکار رہا ہے گوشت کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، کہتا ہے آج تو نہیں کھلاؤں گا، آج تو نہیں کھلاؤں گا، آج نہیں کھلاؤں گا۔ تو اب اسے مارا، نہیں کھلایا، ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی خواہش نہیں تھی، کہتے ہیں آج گوشت کھا لیتے، اس لیے کہ خواہش نہیں ہے تو کھا لیتے ہیں۔ تو بزرگوں کا یہ طریقہ، جو خواہش ہوتی اسے روک دیتے، نہیں یہ تو نہیں کروں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، آپ بیابان میں عبادتوں میں مصروف تھے، ایک دن شہر میں آئے۔ اب جب شہر میں آئے تو لوگوں نے دیکھا بایزید آ گئے، آپ کی اب تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا حضور تاج الشریعہ آ جائے تو لوگ ٹوٹ پڑتے تھے نا، ہاں ٹوٹ پڑتے، گاڑی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، ہاتھ چومنے کا موقع ملا تو ٹھیک، نہیں تو کپڑا پکڑ کر ہاتھ لگا کر چوم لیا، وہ نہیں تو گاڑی کو چوم لیا، لوگ دیوانے تھے۔ تو اب حضور تاج الشریعہ آ جاتے، کوئی اور بزرگ شخصیت آ جائے تو ہم دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو اب بایزید بسطامی جنگلوں میں عبادت کر رہے تھے، کافی دنوں سے شہر آئے نہیں تھے، ایک دن آگے بغداد میں داخل ہوئے، آئے، لوگوں نے دیکھا بایزید بسطامی آیا، سب دوڑ پڑے، دوڑے، اب ہاتھ چوم رہے ہیں، پیر چوم رہے ہیں اور کپڑے بوسہ دے رہے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی کے دل میں خیال آیا کہ لوگ کتنا چاہتے ہیں مجھے، کتنا چاہتے ہیں، اے ہے۔ اب یہ جب خیال آیا تو بایزید بسطامی اللہ کے ولی تھے، اللہ کا قرب حاصل کر رہے تھے نا، فوراً آپ نے کہا نفس یہ حال تجھے بہت پسند آیا نا، اب دیکھ تیری چھت رول کراتا ہوں، اب میں تجھے ذلیل و رسوا کراتا ہوں، اب دیکھ۔ کہتے ہیں کہ اذان ہوئی، ماہ رمضان تھا، تو آپ گئے اور جا کر کچھ کھانے لگے،
کھانے لگے. اب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ماہ رمضان ہے, روزہ رکھنا چاہیے, یہ کیسا ولی کھا رہا ہے, یہ کیسا ولی. تو اب کہتے سارے لوگ چھٹ گئے, سر یہ اس کو ہم ولی سمجھ رہے تھے, بہت بڑا ہے ولی, رمضان کا روزہ رکھتا نہیں, ہو گیا ولی, یہ ولی ہے نہیں. سب بھاگ گئے, سب دور بھاگ گئے, سب گالیاں دے رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں نفس مزہ آیا, اب بول مزہ آیا. ہاں کہتے ہیں کہ اب انہوں نے پھر بعد میں کفارہ ادا کیا, کفارہ ادا کیا, 60 روزے مسلسل رکھے ہیں, 60 روزے پیدر پہ رکھے, لیکن نفس دبانے کے لیے, اے نفس تجھے تو ذلیل و رسوا کرنا ہے. تو ایک مرتبہ آپ یعنی نماز کا وقت ہوا, تو نماز کا وقت ایسے یعنی کہ لوگ ٹوٹ پڑے تھے, اذان ہوئی تو آپ چل دیے واپس. بہن سے نماز نہیں پڑھو گے, کیا نہیں میں نماز نہیں پڑھتا, چل دیے. بعد میں نماز ادا کر لی, لیکن لوگ جو گالیاں دے کر برا بھلا کہہ کر گئے, آپ نے کہا نفس مزہ آیا, تجھے تو ایسے ہی ذلیل کروں گا, ایسے ہی ذلیل کروں گا. بہرحال اب ہمارا تو وہ حال نہیں کہ ہم نفس کو ذلیل کریں, یہ نفس ہی ہم پر غالب ہمیں دبا کر رکھتا ہے. لیکن کم سے کم اتنے تو نہ دب جائیں کہ غلام بن جائیں, تھوڑا تو مقابلہ کر لیں, نفس کا تھوڑا تو مقابلہ ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ خواہش ہوتی ہے, دل چاہتا ہے آپ کچھ بھی کھا لیتے ہیں, گھوم پھر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نفس سے تھوڑا تو مقابلہ کریں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے, اب نفس کہتا ہے یار چھوڑو, یار کنٹاڑا آ رہا ہے, کہتا ماروں گا, اے نفس اب تو تجھے دباؤں گا. پھر نفس کا مقابلہ کریں, مسجد آ جائیں, نماز ادا کر لیں. اگر آپ کا نفس آپ کو داڑھی رکھنے سے روک رہا ہو, شادی نہیں ہوگی, اگر جوان ہے غیر شادی شدہ تو شادی نہیں ہوگی, تو پھر لڑائی کرے نفس سے. اور شادی شدہ ہے تو پھر تو کوئی بہانہ بھی نہیں, تو کیا دوسری تیسری شادی کا ارادہ ہے, اب تو بہانہ بھی نہیں ہے. اب تو صرف ہینڈسم نظر آنے کے لیے کہ داڑھی نہیں رکھوں گا تو ہینڈسم نظر آؤں گا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ہم سے بڑھ کر ہینڈسم کوئی نظر ہی نہیں آتا ہمیں. یہ ہم داڑھی والے ہیں نا, داڑھی رکھ کر ہم کبھی نہیں پچھتا ہے, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہماری شادی نہیں ہوگی. یہ جتنے مولانا ہے دیکھیں, ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کی شادیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہے نا. کچھ نوجوان ہیں جو پریشان حال ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ رشتہ نہیں ملتا, رشتہ نہیں ملتا. ڈھونڈ ہی رہا ہے ایسا رشتہ کہ جو بالکل فیشنیبل ہو, ہے نا. بھائی نیک بیوی تلاش کر دیکھ, اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. بہرحال تو داڑھی والوں کو بیویاں مل جاتی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ملتی. ہم نے داڑیاں رکھی پھر بھی ہماری شادی ہو گئی, آپ رکھیں آپ کی بھی ہوگی اور ملنی ہی ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ اگر بغیر داڑھی کے شادی کرو گے نا تو پتہ نہیں کیسی ملے, لیکن داڑھی کے ساتھ کرو گے نا تو نیک سیرت ملے گی, پاکیزہ طینت ملے گی. ہاں بالکل پیور, بالکل ایک دم صاف ستھری ملے گی. ہاں اور اگر بغیر داڑھی کے شادی کرو گے تو ملاوٹ والی ہو سکتی ہے, ملاوٹ والی ہاں ہو سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ داڑھی سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا, شادی ہو ہی جاتی ہے. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے داڑھی رکھی ہوئی تھی, کوئی مل نہیں رہی تھی تو ہم نے لولی لنگڑی کالی اندھی کاڑی سے شادی کر لی, ایسا بھی نہیں. ہاں وہ بھی حسن و جمال کی پیکر ہی ہے. ہاں کوئی خوبصورت ہی ہماری بیویاں بھی, کوئی بدصورت نہیں, ہمیں بھی اچھی ملی. بہرحال اب یہ اگر نفس روکتا ہے شادی نہیں ہوگی. کچھ لوگ ہیں شادی کر کے بیٹھے لیکن پھر بھی اچھے دے بھائی کاروبار میں کیا غیروں کے ساتھ ملاقات. بھائی آپ سے بڑے بڑے کاروبار اور بزنس مین موجود ہیں جو بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر آپ سے کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں, آپ سے بڑا کاروبار کر رہے ہیں. ان کے کاروبار میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک افریقہ کا بندہ ہے, کبھی کبھی آتا ہے ہندوستان, ہے نا, دارالعلوم میں, دارالعلوم انوار رضا میں باقاعدہ ایک بلڈنگ بھی تعمیر کروا دی 1 کروڑ کی. اس کا بہت بڑا کاروبار ہے, بہت بڑا کاروبار پورے افریقہ میں. اور بندہ اگر اس سے ملاقات کرے تو اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. اور اگر وہ وہاں کا جو پریسیڈنٹ ہے نا, اس سے ویسے ہی جا کر ملاقات کر کے آ جائے, بھائی آ رہا ہے بندہ آ رہا ہے, تو پریسیڈنٹ بھی کہتا آ جا بندہ آ جا, بیٹھیں. پریسیڈنٹ جب میٹنگ کرتا ہے تو اس بندے کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتا ہے کہ آپ بھی شرکت کریں.
ایسا بندہ لیکن باشرہ نماز کبھی چھوڑتا نہیں, داڑھی بھی ہے, اپنی اولاد کی بھی تربیت ایسی کی کہ وہ بھی داڑھی والے ہیں, حافظ قرآن ہیں, انہیں تو کاروبار میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. آپ چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہو, کہتے ہو کہ رکاوٹ آئے گی, کوئی رکاوٹ نہیں, بلکہ داڑھی کی برکت سے کاروبار میں بھی برکت ہو جائے گی. ہاں کر کے تو دیکھیں. ہم تو بس پہلے ہی ڈر جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو اپنے آپ پر بھروسہ کیا, میں کرتا ہوں نا. ارے اللہ کرواتا ہے, اللہ کرواتا ہے. یہ کاروبار, یہ رزق دینے والا اللہ. ہم نے اللہ کو رزاق مانا اور اس پر بھروسہ, تو پھر اس پر توکل کر کے دیکھ, وہ تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. اور پھر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کروڑوں میں کھیلیں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں, آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کروڑوں میں کھیلیں؟ 2 وقت کی روٹی مل جائے نا تو شکر ادا کریں. حضرت بایزید بسطامی کی ایک اور بات. حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ آپ کے پاس جو ہے, یا پھر کوئی اور بزرگ تھے, بہرحال ایک بزرگ تھے, بڑے مشہور بزرگ, ابھی نام ذہن میں نہ ہو. ان کے پاس شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے پاس ایک شخص آئے, وہ بھی اللہ کے بزرگ تھے, اللہ کے یعنی کہ بندے. اب وہ آئے ہیں تو آنے کے بعد نہیں بلکہ حضرت شقیق بلخی حضرت عبداللہ ابن مبارک سے ملاقات کے لیے گئے. عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے شاگردوں میں ہیں اور بڑے پائے کے بزرگ. تو ملاقات کے لیے گئے شقیق بلخی حضرت عبداللہ ابن مبارک کی. جب گئے تو جا کر ان سے کہا کہ حضور کچھ واضح و نصیحت فرمائے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے, یہ بتاؤ کہ تمہارا طریقہ کیا ہے, تمہارا طریقہ کیا ہے, شکر کا, صبر کا, تمہارا طریقہ کیا ہے بتاؤ. تو حضرت شقیق بلخی عرض کرتے ہیں, حضور ہمارا تو طریقہ یہ ہے کہ اگر مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں, اور نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے, یہ تو ہمارے یہاں کتوں کا طریقہ ہے, یہ تو ہمارے یہاں کے کتوں کا طریقہ, کہ مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں, کھا لیتے ہیں, اور نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں پھر کبھی مل جائے گا. یہ تو ہمارے کتوں کا طریقہ ہے. تو کہا حضور آپ بتائیں پھر زندگی کا طریقہ کیا ہو. کہتے ہیں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ مل جائیں تو بانٹ دو, اور نہ ملے تو شکر ادا کرو. مل جائے تو فقراء مساکین میں بانٹ دو, اور نہ ملے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو. یہ ہے ہمارا طریقہ. حالانکہ ہم اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے نا, ہمارا وہ کلاس ہی نہیں. لیکن کہنے کی بات یہ ہے, آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم کروڑوں ہی میں کھیلیں؟ آج ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں. ویسے مالدار ہونا بری بات نہیں ہے, اگر آپ حلال طریقے سے مالدار بنے تو عبد الرحمن ابن عوف مالدار تھے. اگر آپ حلال طریقے سے مالدار بنے تو امام اعظم اور غوث اعظم بھی مالدار تھے, تو بنے, کوئی حرج نہیں. لیکن ناجائز اور حرام طریقوں سے پھر یہ دولت نہ کمائیں. آپ کا ٹارگٹ صرف یہ نہ ہو کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں, آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ حلال طریقے سے کماؤں, پھر اللہ جو عطا فرمائے, پھر اللہ جو عطا فرمائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ کی زندگی پسند فرماتے, فقر و فاقہ کی. اور پھر جب کوئی حضرت علی ہیں, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, دیکھا سرکار نے کافی دنوں سے کچھ کھایا نہیں, فقر و فاقہ ہے, پیٹ پر پتھر بندھا ہے. تو حضرت علی نے یہ حال دیکھا, دیکھ کر گئے, ایک یہودی کے پاس پہنچے, جا کر کہتے ہیں کہ مجھے کچھ کھجوریں چاہیے, کچھ کھجوریں چاہیے, میں تمہارے لیے کام کر دیتا ہوں, مجھے کچھ کھجوریں دے دینا. یہودی نے کہا ٹھیک ہے, فلاں کنویں سے اس کنویں سے پانی بھرو, پانی بھر کر لاؤ, میرے باغ میں ڈالو, 1 ڈول کے بدلے 1 کھجور دوں گا. دیکھیں کام کیا ہے, کنویں پر جانا ہے, پانی نکالنا ہے, اٹھا کر لانا ہے, اس کے باغ میں ڈالنا ہے درختوں میں, 1 ڈول کے بدلے 1 کھجور.
ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور، وہ قیمتی کھجور تھی، اجوا کھجور، کہتے ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دوں گا۔ حضرت علی 17 ڈول بھر بھر کر لائے اور لا کر ڈالا، 17 کھجوریں لی، بارگاہ رسالت میں حاضر، یا رسول اللہ تناول فرمائے، آپ کے لیے لایا ہوں۔ سرکار نے دیکھا، مسکرائے، سرکار فرماتے علی لگتا ہے تجھے اللہ اور رسول سے بڑی محبت ہے۔ کہاں یا رسول اللہ مجھے اللہ اور رسول سے بڑی محبت۔ سرکار فرماتے تو اے علی پھر فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جا، کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اس پر فقر و فاقہ آ ہی جاتا ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت کی علامت نشانی یہ ہے کہ بندہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ اور رسول سے محبت ہو تو پھر مسلمان اور مومن کو فقر و فاقہ کے لیے تیار رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں آپ کے اخلاق بڑے ہی بلند و بالا، آپ کے اخلاق عظیم، سب سے عظیم۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی زندگی آپ نے گزاری، 40 سال تو سچائی اور امانتداری کے ساتھ، 13 سال بڑی آزمائش میں، فقر و فاقہ کے ساتھ، آزمائش کے ساتھ۔ اسی میں حضرت خدیجہ سے نکاح بھی ہوا، اور اس کے بعد آپ طائف گئے تو طائف میں آپ کو ستایا گیا، معراج بھی مکہ ہی کی زندگی میں ہوئی۔ یہ سارے حالات 13 سال میں، اعلان نبوت بھی، ستایا بھی گیا۔ بات یہ ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ہم ان سے جانیں کہ سرکار کے اخلاق کیا تھے۔ اس لیے کہ بندہ بظاہر باہر جیسا بھی ہو، باہر جیسا بھی ہو، دوستوں میں ہیں یا بھی پیر صاحب ہوں، چاہے مولانا صاحب ہوں، چاہے حافظ صاحب ہوں، چاہے امام صاحب ہوں، یہ جب باہر ہوتے ہیں تو کیسے تھوڑے سے ایسے ایسے بیٹھے ہیں، نظر خاموش، پتہ نہیں ایسا چلتا اوہ ابھی آسمان سے ٹپکے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی آسمان سے ٹپکے ہوں، بالکل سیدھے سادھے۔ یہ تو باہر کی لائف ہے، لیکن جب گھر جاتے ہوں گے تو پتہ نہیں کیسے ہوں گے، گھر جاتے ہوں گے تو پتہ نہیں کیسے ہوں گے، ہے نا؟ بھائی گھر کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، باہر کی لائف کچھ اور۔ بھائی ایک آفیسر ہی کو دیکھ لیں جو ڈی ایم ہو، کلیکٹر ہو یا کوئی ایسا بڑا آفیسر ہو، جب وہ باہر ہوگا تو بالکل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اور بالکل ایک دم ایسے کسی کو بھاؤ نہیں ڈالتا، گھاس نہیں ڈالتا، ایسے چل رہا ہے نا، اور پروٹوکول کے ساتھ بالکل۔ واقعی رہنا بھی چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں رہیں، یہ غلط لوگ ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے۔ ادب وقار جس کا جو مقام ہے اسے اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے رہنا چاہیے۔ لیکن اب لوگ اگر کہیں گے تو کیا کہیں گے، وہ تو ایسا رہتا ہے، وہ تو ویسے رہتا ہے نا، یہ باہر کی دنیا میں جیسا رہتا تھا ویسا بیان کیا گیا۔ لیکن بیوی سے پوچھو کیسا ہے تو اس کے اخلاق ظاہر ہوں گے، پتہ چلے گا کہ کیسا ہے۔ گھر پہ ہیں یہ کیسا کھانا بنا، نمک کم ہے، نمک زیادہ ہو گیا، ایسا ویسا، گالیاں بولتا ہے۔ باہر تو زبان سے گالی نہیں نکلی، لیکن گھر میں بیوی کو گالی بولتا ہے۔ باہر تو ایسا لگتا تھا جیسے ابھی آسمان سے آیا ہو، ٹپک پڑا ہو، لیکن گھر میں بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اخلاق اگر جاننے ہو تو گھر کے لوگوں سے پوچھو۔ اب اگر ہمیں سرکار کے اخلاق دیکھنے ہیں، جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اتنی زیادہ شدت، ایسی سختی کہ سرکار کا قلب انور کانپ رہا ہے، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم یہ قرآن
اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. خشیت الہی کی وجہ سے ایسی سخت، ایسی بوجھ والی وزندار وحی، ایسی ثقیل وحی، اس کا بوجھ سرکار نے اپنے قلب انور پر برداشت کیا تو دل کانپ رہا ہے. گھر آئے اور سیدہ خدیجہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے خدیجہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنے آپ پر خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں یہ بوجھ برداشت کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، میں یہ بوجھ اٹھا سکوں گا یا نہیں، میں یہ جو ذمہ داری ہے وہ نبھا سکوں گا یا نہیں، مجھے اپنے اوپر خوف ہے. تو جانتے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ کیا فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کلا واللہ، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ آپ کا رب آپ کو ذلیل و رسوا کر دے، آپ یہ بوجھ نہ اٹھا سکے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے یا رسول اللہ آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا رسول اللہ، وتحمل الکل، اور آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ ناداروں کے لیے، غریب مفلسوں کے لیے آپ کما کما کر انہیں کھلاتے ہیں، کما کما کر انہیں کھلاتے ہیں. آپ تو بیواؤں یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، وتقری الضیوف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو بھی حرم کا مہمان بنتا ہے آپ ان مہمانوں کا خیال فرماتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے اخلاق اتنے بلند و بالا ہیں، ان اخلاق کی وجہ سے یا رسول اللہ اللہ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہ ہونے دے گا، اللہ آپ کو ذلیل و رسوا نہ فرمائے گا، اللہ آپ کو غالب فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ اخلاق مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. تو اب ہمیں کیا پتا چلا، اے محبوب آپ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو رسول کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل، میرے رسول کی زندگی دیکھتے جاؤ. وہ 63 سالہ زندگی کھلی کتاب ہے، کوئی پہلو ایسا نہیں جو چھپا ہوا ہو. ہماری زندگیوں میں دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں اور بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کچھ عام ہوتی ہے تو کچھ ڈارک سائڈ بھی ہوتی ہے، کچھ چھپی ہوئی، کچھ چھپے پہلو ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے. لیکن میرا محبوب ایسا محبوب ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی پوری زندگی کو لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے محفوظ کر دیا. صحابہ نے جہاں آپ کے دنیاوی باہر کے معاملات کو محفوظ کیا تو ازواج مطہرات نے گھر کے اندر کے معاملات کو بھی ظاہر فرما دیا، اسے بھی واضح فرما دیا. نہ آپ گھر کے باہر برے ہیں، نہ آپ گھر کے اندر بد اخلاق ہیں، آپ گھر کے باہر بھی افضل و اعلیٰ ہیں، گھر کے اندر بھی افضل و اعلیٰ ہے. سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. میرا نبی وہ جو گھر کے باہر بھی افضل و اعلیٰ، گھر کے اندر بھی افضل و اعلیٰ. آپ کے اخلاق دیکھ کر حضرت خدیجہ کبریٰ آپ بھی متاثر ہیں، آپ کی تعریف کرتی ہیں. حضرت عائشہ سے پوچھا آپ کے اخلاق کیا تھے، عرض کرتی ہیں آپ کے اخلاق قرآن تھے. قرآن میں جتنے احکامات رب نے نازل فرمائے سرکار نے سب پر عمل کیا ہے، سب پر عمل کیا. اور دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، آپ فرماتی ہیں جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیہودہ بات کرتے تھے، نہ بدگوئی فرماتے تھے. آپ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا، نہ آپ بیہودہ گو تھے، نہ آپ فحش کلامی کرتے تھے، گندی بات آپ نے کبھی نہ فرمائی، بیکار کی باتیں آپ نے کبھی نہ فرمائی. یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ایسے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ لوگوں کا اچھے سے خیال رکھتے تھے. کبھی کسی کو ایسی بات نہ کہی کہ جس سے اسے تکلیف ہو جائے, اس سے تکلیف ہو. یہ میرے سرکار کے اخلاق تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں جو آپ کے غلام ہیں, آپ کی خدمت کرتے ہیں, 10 سال خدمت کی. ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی, 10 سال تک کی. میں نے کبھی بھی سرکار کو کبھی بھی یہ مجھے ڈانٹتے ہوئے نہ سنا کہ کبھی سرکار نے مجھے ڈانٹا ہو. کبھی کسی کام کے کرنے پر یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا, کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. کہتے کبھی سرکار مجھے ڈانٹتے ہی نہ تھے, کبھی ڈانٹتے نہ تھے. ایک اور غلام, یہ تو خادم تھے, غلام ہیں حضرت زید ابن حارثہ. مکی زندگی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام آئے ہیں حضرت زید ابن حارثہ. یعنی کہ ڈاکوؤں نے اٹھا لیا تھا, عرب ہی کے تھے, ڈاکوؤں نے اٹھا لیا اور اٹھا کر لا کر مکہ کے بازار میں بیچ دیا. مکہ کے بازار میں حضرت حکیم ابن حزام نے خریدا, اور حکیم ابن حزام نے خرید کر آپ نے اپنی خالہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو تحفے میں دے دیا. اور جب نکاح ہوا تو خدیجہ الکبریٰ نے اسی غلام کو سرکار کی بارگاہ میں تحفتاً دے دیا, حضور یہ غلام میں آپ کو دیتی ہوں. اب یہ غلام خدمت کر رہا ہے, لیکن اب یہ ادھر ماں باپ کا حال یہ ہے کہ رو رو کر برا حال ہو گیا. باپ اور چچا حارثہ اور کعب چاچا ہیں, دونوں تلاش کر رہے ہیں. پورے گھر کا حال برا ہے, رونے میں سارے ایام گزر رہے ہیں. ایک دن پتا چلا حاجیوں کا قافلہ لوٹا تو پتا چلا جان تو اے کعب تمہارا بھتیجا زید, ہم نے اسے مکہ میں دیکھا ہے, جاؤ اسے وہاں سے لے آؤ. کہتے یہ دونوں چلے ہیں, زید کے والد حارثہ اور ان کے چچا کعب دونوں پہنچے رسول کی بارگاہ میں, رو رو کر اپنا مدعا پیش کیا. سرکار فرماتے ہیں میں منع تو نہیں کرتا, اور انہوں نے آفر دی تھی آپ جو رقم چاہیں ہم دینے کے لیے تیار, لیکن آپ ہمارا بچہ لوٹا دیجئے, آپ کا غلام ہے تو ہم خرید لیتے ہیں, ہم قیمت دینے کے لیے تیار. سرکار فرماتے مجھے قیمت کی ضرورت نہیں, اگر زید تمہارے ساتھ آتا ہو تو ساتھ لے جاؤ, مجھے قیمت کی ضرورت نہیں, لیکن اگر نہ آنا چاہے تو زبردستی مت کرنا, نہ آنا چاہے تو زبردستی مت کرنا, اور اگر آنا چاہے تو ساتھ لے جانا, مجھے قیمت نہیں چاہیے. زید کو بلائے گا, جاؤ زید کو بلا لاؤ. زید ابن حارثہ آئے ہیں, سرکار فرماتے ہیں اے زید دیکھو کون آیا ہے, تمہارے والد اور تمہارے چچا دونوں تمہیں لینے آئے ہیں. اب یہ گئے, لپٹ گئے, باپ سے لپٹ کر خوب روئے, دونوں نے ایک دوسرے کو خوب پیار کیا. اب اس کے بعد کہتے بیٹا میں تمہیں لینے آؤں, چلو, تمہاری ماں تمہاری بھائی بہن سب کا برا حال ہے, سب روتے ہیں, تمہیں یاد کرتے ہیں, چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں, میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہوں. حضرت زید ابن حارثہ نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا, ایک نظر اپنے محبوب کو دیکھا, اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں اے ابا جان میں اس بارگاہ کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا, آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. یا رسول اللہ میں تو آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دوں, میں تو زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں, میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا. حضرت زید ابن حارثہ گویا کہ اعلیٰ حضرت انہی کی ترجمانی اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور اللہ فرماتے ہیں جو تیرے قدموں میں ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے, جو تیرے قدموں میں ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے. یا رسول اللہ ہم آپ کے قدموں میں آ گئے تو اب غیر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, اب وہ غیر آپ کو چھوڑ کر وہ غیر ہیں جو باپ ہے, وہ غیر ہیں جو چچا ہیں, اب مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا. جانتے ہو اگر کوئی غلام کسی کی غلامی میں آ جائے تو اس کی سب سے زیادہ خواہش صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ آزاد ہو جائے, وہ غلامی سے چھوٹ جائیں. لیکن یہاں یہ غلامی ایسی کہ جس غلامی پر لوگ فخر کرتے ہیں, جس غلامی پر لوگ ناز کریں. حضرت زید ابن حارثہ نہیں گئے اس لیے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق دیکھے تھے, سرکار کی پرورش دیکھی تھی, اور جب انہوں نے انکار کیا تو پھر جانتے ہیں سرکار اتنا خوش
ہوئے آپ کے اس جواب سے کہ حتیم کعبہ میں پہنچ کر آپ نے اعلان کیا، اے لوگو، اے اہل قریش، سنو، اب سے زید میرا بیٹا ہے، اب کوئی مت کہنا یہ میرا غلام، زید میرا بیٹا ہے۔ سرکار نے اعلان فرما دیا، انہیں زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ تو دوستو، یہ اللہ کے رسول کے اخلاق تھے کہ سرکار نے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات فرمائے کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ آپ جب مدینہ منورہ میں ہیں، مدینے میں جانتے ہیں مدینے کے حالات ایسے ہیں کہ یہاں کفار تھے، مکہ میں صرف کفار تھے، کھلے دشمن ہیں یا کھلے مومن ہیں، یا تو سرکار کے ماننے والے یا سرکار کے دشمن ہیں۔ لیکن جب مدینہ پہنچے تو وہاں تین ٹائپ کے لوگ ہیں، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، جو کھل کر ہیں وہ بھی ہیں، مومنین جو کھل کر ہیں وہ بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو منافقین ہیں کہ دل میں کفر و شرک چھپایا ہے، دل میں یہودیت یا نصرانیت چھپا کر بیٹھے ہیں، لیکن بظاہر ایمان ظاہر کیا ہے، بظاہر اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سرکار کے ساتھ غزوات میں جاتے ہیں، سرکار کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن دل میں کفر و شرک ہے۔ یہ منافقین بھی سرکار کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن سرکار کا ان کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے سب سے بڑے سردار رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو آپ نے جب بھی پکڑا ہے اس کی منافقت کھل گئی، لیکن پھر بھی کبھی آپ نے اسے سزا نہیں دی ہے، کبھی سزا نہ دی، ہمیشہ چھوڑ دیا، ہمیشہ معاف کیا، صرف اور صرف اس لیے ایک وجہ تو یہ تھی کہ اسی رئیس المنافقین کا بیٹا حضرت عبداللہ اللہ کے رسول کے جانثار صحابی تھے، جانثار صحابی ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ اب مدینے میں آئے ہیں تو یہاں بھی ہمیں دکھانا یہ ہے اگر اسے قتل کر دیا تو لوگ کہیں گے، لوگ متنفر ہوں گے، وہ کہیں گے محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں تو لوگ دور ہو جائیں گے، ہمیں لوگوں کو دور نہیں کرنا، اپنے سے قریب کرنا ہے۔ تو سرکار نے ہر بار معاف فرما دیا۔ یہی رئیس المنافقین ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ سلول تو اس کی دادی کا نام ہے لیکن اسی کے نام سے مشہور ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ جنگ تبوک سے لوٹ رہے ہیں، سرکار جنگ تبوک سے لوٹ رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اب یہاں کچھ مہاجرین و انصار کے درمیان کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا کسی بات پر۔ کہتے ہیں جب کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہوا تو مہاجرین اور انصار میں سے جو قبیلے خزرج کے لوگ تھے، انصار جو ہیں مدینے کے رہنے والے، یہ دو قبیلوں پر مشتمل، اوس اور خزرج، ایک ہے اوس ایک ہے خزرج، اور مہاجرین وہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ کہتے ہیں کہ اب دونوں میں کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہو گیا تو مہاجرین نے اپنے لوگوں کو بلایا، مہاجرین آ جاؤ، انصار نے اپنے لوگوں کو بلایا، انصاریوں آ جاؤ۔ اب اوس و خزرج کے لوگ آ گئے۔ اب یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ بھی خزرج سے تعلق اور خزرج کا سردار تھا۔ کہتے ہیں کہ جب آ گئے تو عبداللہ ابن ابی کہتا ہے دیکھا میں نے کہا تھا تم نے ان لوگوں کو سر پر چڑھا دیا، میں نے کہا تھا مت چڑھاؤ، تم نے آدھا مال دے دیا، آدھا گھر دے دیا، اپنے ساتھ رہنے دیا، انہیں کھلایا پلایا، آج یہ ہمارے سر پر چڑھ گئے، یہ ہم سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یہ ہم سے ہے نا اس طرح کی یعنی کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ گویا کہ یہی ہم پر سوار ہو گئے ہوں، یہ ہم پر غالب آ گئے ہوں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا انہیں اپنے سر پر نہ بٹھاؤ، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ لیکن کچھ صحابہ تھے جنہوں نے کہا عبداللہ خاموش رہے۔ اب عبداللہ ابن ابی کہتا ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہتا ہے دیکھتا ہوں جب ہم مدینہ جائیں گے، اللہ نے قرآن میں اس کی اس بات کو نوٹ رکھا اور قرآن میں آج بھی آیت موجود، اس نے کہا تھا میں دیکھتا ہوں جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم عزت والے ان ذلیلوں کو، حضور کو اور آپ کے مہاجرین صحابہ کو، معاذ اللہ ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ بات اڑتے اڑتے سرکار تک پہنچی ہے۔ اب ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت ارکم ابن ارکم آئے، انہوں نے ساری بات پہنچائی تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے اس کی گردن اڑا دوں۔
दूसरे साहबा आए, वो अर्ज करते या रसूलल्लाह इजाजत दीजिए उसे कत्ल कर दिया जाए। सरकार फरमाते रहने दो, लोग कहेंगे कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते रहने दिया। अब ये बात उस रईसुल मुनाफिकीन के बेटे अब्दुल्ला तक पहुंची, बाप का नाम भी अब्दुल्ला, बेटे का नाम भी अब्दुल्ला। अब उन तक पहुंची है, जानिसार सहाबी है, आशिक रसूल सहाबी है। कहते हैं अब्दुल्ला तक पहुंची तो बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज़ करते या रसूलल्लाह मैंने सुना है कि मेरे बाप ने ऐसा ऐसा कहा है, या रसूलल्लाह आप मुझे इजाजत दीजिए, कोई और कत्ल करे तो मुझे देखा नहीं जाएगा, मेरे बाप के कातिल को देखूंगा तो मुझे गुस्सा आएगा, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने बाप की गर्दन काट कर लाता हूं, मैं अपने बाप की गर्दन काट कर आपकी बारगाह में पेश करता हूं, मैं अपने बाप को कत्ल करने के लिए तैयार। सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला रहने दे, वो तेरा बाप है, अब्दुल्ला रहने दे, वो तेरा बाप है, छोड़ दे, जा माफ कर दे। कहते अब्दुल्ला चले हैं। अब जब काफिला मदीना पहुंचे, मदीने में पहुंचा तो हाल ये है सारे लोग मदीने के दरवाजे से अंदर एंटर हो रहे हैं, अंदर दाखिल हो रहे हैं। हते अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल आशिक रसूल सहाबी, ये उस मदीने के गेट पर तलवार लिए खड़े हैं। और खड़े होने के बाद अब आप हर एक को जाने देते हैं। जब इनका बाप आया, अब्दुल्ला इब्न उबई आया, आप कहते हैं ए अब्दुल्ला, ए बाप रुक जा, मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा। क्या कहा था? मदीना जाएंगे तो हम इज्जत वाले जलीलों को निकालेंगे। बोल तू जलील है, बोल तू जिल्लत वाला, तू जलील, रसूलुल्लाह इज्जत वाले, बोल। अब ये बाप अपने बेटे की तलवार देखकर कहता हाँ मैं मानता हूं, मैं जलील और रुस्वा, मैं जलील, रसूलुल्लाह इज्जत वाले। कहते ठीक है, अब बात सही है, अब बात सही, लेकिन अभी जाने नहीं दूंगा जब तक सरकार इजाजत ना दे, यहीं खड़ा रहे, खड़ा रहे, अंदर घुसने नहीं दूंगा, अगर घुसने की कोशिश की तो उड़ा दूंगा। हाँ, कहते घुसना नहीं। अब जब सरकार तशरीफ लाए, अब सरकार फरमाते अब्दुल्ला क्या हुआ? कहते या रसूलल्लाह रोक रखा है, ये क्या निकालेगा आपको? मैंने इसको घुसने ही नहीं दिया, घुसने नहीं दिया। या रसूलल्लाह जब तक आप ना कहें मैं इसे घुसने ना दूं। सरकार फरमाते अब्दुल्ला रहने दे, वो तेरा बाप है, अब्दुल्ला जाने दे, वो तेरा बाप है। सरकार ने उसे जाने की इजाजत अता फरमाई, वो गया। लेकिन दोस्तों ये मुनाफिकीन ने, इसी तरह दीगर यहूदी मुनाफिकीन ने बहुत से शोबे किए, बहुत सी कार्रवाइयां की, अल्लाह के रसूल को अजियत देने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने हमेशा माफ फरमाया, हमेशा माफ फरमाते रहे अल्लाह के रसूल ने। लेकिन ये उसी वक्त तक था ये माफ करना। अब कुछ लोग जो हैं सरकार के अखलाक बयान करके कहते हैं सरकार के तो ये अखलाक थे कि आप माफ कर देते थे, गुस्ताखों को भी माफ किया, जिन्होंने तौहीने की उन्हें भी माफ किया, तुम लोग क्यों इतना उछलते हो, तुम इतना क्यों उछलते हो? माफ कर दिया करो, रसूल के अखलाक पर अमल करो। कहते हैं इसका जवाब हमारे उलमा ने दिया, तुमने देखा नहीं जब तक अल्लाह के रसूल के अखलाक की बात थी सरकार माफ करते रहे, सरकार अपने अखलाक की वजह से लोगों को माफ करते रहे। तूने गुस्ताखी की, जा माफ किया, तूने तौहीन की, जा माफ किया, यहां तक कि आप सवारी पर सवार होकर सरकार आए हैं तो अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल बैठा है और कुछ लोग बैठे हैं। उस हाल में अब्दुल्ला ने, इस रईसुल मुनाफिकीन ने कहा था ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी हमसे दूर कीजिए, बास आ रही है, दूर कीजिए, बास आ रही है। कहते ये भी तौहीन, सहाबा को जलाल आया है, कत्ल करने की बात कही है, लेकिन सरकार ने माफ फरमा दिया, रहने दो, जाने दो, माफ किया। तो दोस्तों सरकार माफ करते रहे अपने अखलाक की वजह से, लेकिन ये सरकार के अखलाक थे कि माफ किया, अल्लाह ने ये गवारा ना किया, अल्लाह ने हुक्म नासिल फरमाया ऐ महबूब बहुत हो गया, आपने बहुत बर्दाश्त किया, ऐ महबूब अब मेरी इजाजत है, मैं हुक्म देता हूं मुनाफिकों को अलग कर दीजिए, मुनाफिकों को निकाल दीजिए। तो अब जुमा का दिन है, सरकार मिंबर पर तशरीफ फरमा है और मिंबर पर खड़े होकर आप इरशाद फरमाते हैं ऐ फला इब्न फला उखरुज फइन्नका मुनाफिक, ऐ फला इब्न फला उठ, खड़ा हो, निकल जा, इसलिए कि तू मुनाफिक है, ऐ तू भी उठकर निकल जा, तू भी उठकर निकल, ऐ तू भी उठकर निकल जा, इसलिए कि तू मुनाफिक है। हर एक का नाम ले लेकर, उसका नाम उसके बाप के नाम के साथ लेकर उठाकर बाहर कर दिया। हज़रत उमर आ रहे हैं, हज़रत उमर आ रहे हैं, लोगों को निकलता देख रहे हैं। अब ये
ये अपना मुंह छुपा रहे हैं कि अब तक सारे मस्जिद वालों ने तो देखा था, उमर ने नहीं देखा था, अब तो उमर की भी नजर पड़ जाएगी, वो भी जान जाएंगे, और उमर तो वैसे ही जलाल वाले हैं, जलाल वाले फिर पता नहीं पहचान कर आगे क्या करें, है ना। तो ये छुप छुप कर जा रहे हैं, और इधर हाल ये है, हत उमर देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं, जुमा खत्म हो गया, हत उमर शर्म आ रही है, हत उमर को शर्म आ रही, अल्लाहु अकबर, इतना लेट हो गया कि जुमा खत्म हो गया, मैं शरीक ना हो सका, लेकिन छुपते आप हत उमर आए और धीरे से मस्जिद के अंदर चुपके से बैठ गए, धीरे से वहीं दरवाजे से अंदर घुसकर बैठ गए। जैसे ही बैठे, पड़ोस वाले साहबी कहते हैं, उमर खुशखबरी हो, मुबारक हो, आज सरकार ने हर मुनाफिक को नाम ले लेकर निकाल दिया है, निकाल दिया। और फिर अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल जो रईसुल मुनाफिकीन था, इसके साथ तो इतना आला अखलाक आपने पेश किया है कि सरकार जब वो मर गया तो सरकार ने अपने प्यारे सहाबी अब्दुल्लाह की दिल जोई के लिए, उनके दिल को रखने के लिए आपने अपनी चादर अता फरमाई है, चादर अता फरमाई कफन के लिए, कफन के लिए सरकार ने अपनी चादर दी, लो मेरी चादर ले जाओ और इस चादर में अपने बाप को दफन करो। कहते हैं अब कुछ लोगों को सवाल हो गया ना, भाई सवाल, सरकार का कपड़ा, सरकार की चादर, अब सरकार का यानी हाथ जिससे मस हो जाए, वो दस्तरखान आग में डाल दो तो ना जले, वो ना जले, तो सरकार की चादर जिस जिस्म से मस हो जाए तो फिर वो कैसे जले, उसे जहन्नम कैसे जलाए, है ना। एक शक हो गया, सवाल पैदा हो गया। कहते हैं सवाल की जरूरत नहीं, सरकार की जो चीज है वो सरकार के इख्तियार में, कंट्रोल में है, बस सरकार जिसके लिए चाहे आप हाथ लगा दें तो उस चीज को आग ना जलाए, लेकिन सरकार चाहे कि मेरी चीज उसे फायदा ना दे तो फिर उसे कौन फायदा दे सके, उसे कौन फायदा दे। अच्छा, सरकार ने चादर क्यों दी? दो वजह, एक तो अपने प्यारे सहाबी अब्दुल्लाह की तसल्ली के लिए, आपकी दिलजोई के लिए, और दूसरी वजह यह थी कि यही अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल था, जंग ओहद में हज़रत अमीर हमजा शहीद हो गए थे, शहीद हो गए, आपके लिए कफन नहीं था, इसी अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल ने अपनी चादर दी थी, अपनी चादर दी थी अमीर हमजा के कफन के लिए। तो सरकार ने आज अपनी चादर देकर अमीर हमजा के एहसान का बदला चुका दिया, एहसान का बदला चुका दिया। क़यामत में मत आना मांगने, आज दुनिया में दे दिया, अब आखिरत में तेरे लिए कोई हिस्सा नहीं। ये अल्लाह के रसूल के अखलाक थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी आया, यहूदी आलिम है, बहुत बड़ा आलिम, नाम है ज़ैद इब्न सअना, ये नाम है ज़ैद इब्न सअना। वो आया, आने के बाद उसने कहा, अब उसने यानी सरकार ने उससे खजूरें ली हुई थी कर्ज के तौर पर, और कर्जे की मुद्दत में भी 2 दिन बाकी। अब वो आया, आकर कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम अब अब्दुल मुत्तलिब के खानदान वालों का यही हाल है, कर्ज लेते हो टाइम पर देते नहीं, अभी 2 दिन बाकी है, लेकिन कह क्या रहे हैं, कर्ज लेते हो लेकिन देते नहीं, अदा नहीं करते, अदायगी में बड़े टाल मटोल से काम लेते हो, तुम्हारी ये बहुत बुरी आदत है। कहते हैं बुरा भला कहने लगे, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर, हाथ दिखा दिखा कर, तुम ऐसे तुम वैसे। हत उमर वही मौजूद जला आया, कहा ऐ ज़ैद खामोश, अल्लाह के रसूल अगर मौजूद ना होते, आपका अदब अगर माने ना होता तो तेरी गर्दन उड़ा देता, खामोश, आवाज नीची कर। सरकार फरमाते हैं, ए उमर ये क्या कर रहे हो, ए उमर ये क्या कर रहे हो, उसे डांट रहे हो। उमर तुम्हें तो ये चाहिए था कि तुम मुझे ये कहते कि या रसूलल्लाह वो कर्ज ख्वाह है, उसे आप कर्ज अदा कर दीजिए, और उसे समझाते प्यार से कि भाई कर्ज मांगो तो थोड़ा धीरे से प्यार से मांगो, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा प्यार से समझाते, और दोनों को ये बात कहकर दोनों की मदद करते। उमर तुमने तो उसे डरा दिया, जाओ एक काम करो, इसका कर्जा जितना है वो भी अदा करो, और ऊपर से थोड़ा ज्यादा खजूरें देना, थोड़ी खजूरें ज्यादा देना। अब ये गए और जाकर ज़ैद इब्न सअना को ले गए हद उमर, अब सारी खजूरें वजन करके दे दी, जितना कर्जा था दे दिया, फिर उसके बाद थोड़ी और ज्यादा दी। ज़ैद इब्न सअना कहते ये क्यों, ये ज्यादा क्यों?
حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول کا حکم ہے. کہا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ میں نے جو تمہیں گھور کر دیکھا اور میں تم پر چلایا، تمہیں ڈرایا، تمہیں خوف زدہ کیا، تو سرکار نے فرمایا تم نے اسے ڈرا دیا، اس کا دل دکھایا، تو تھوڑی کھجوریں زیادہ دینا، تھوڑی کھجوریں زیادہ دینا. اب یہ کہتے ہیں اے عمر جانتے میں کون ہوں؟ کہاں پتہ ہے، میں نے تو سنا تھا تو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے زید بن سعنہ، لیکن لگتا نہیں کہ تو عالم ہو. یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے؟ وہ بھی اللہ کے رسول سے، اللہ کے نبی سے ایسے بات کی جاتی ہے؟ کہتے عمر جانتے ہو میں نے ایسی بات کیوں کی؟ کہا کیوں؟ کہتے ساری نشانیاں جو میں نے توریت میں پڑھی تھی سب میں نے دیکھ لی، بس ایک نشانی جانچنی تھی، پرکھنی تھی، اور وہ یہ کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ حضور کے اخلاق ایسے ہوں گے کہ جہالت جتنی بڑھتی جائے گی آپ کی برداشت اتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی. سامنے والا جتنا زیادہ جہالت کا مظاہرہ کرے گا اللہ کے رسول کی قوت برداشت، آپ کا صبر، آپ کا تحمل اتنا زیادہ ہو جائے گا. یہ نشانی آج چیک کر لی، میں نے دیکھا میں نے جتنے سخت کلمات کہے، جتنا چلایا، جتنا غصہ کیا، جتنا برا بھلا کہا، سرکار صبر کرتے گئے اور سرکار نے تو زیادہ کھجوریں دینے کا حکم دیا. میں سمجھ گیا یہی وہ سچے نبی ہے، یہی وہ رسول. میں بڑا مالدار ہوں، مجھے زیادہ مال کی ضرورت نہیں، یہ کھجوریں بھی رکھو اپنے پاس، اور میرے مال کا آدھا مال میں اسلام کے لیے خرچ کرتا ہوں، آدھا مال خرچ کرتا ہوں. دے دیا اسلام کی راہ میں. پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے مسلمان کر لیجئے، کلمہ پڑھائیے مسلمان کر لیجئے. آپ نے انہیں مسلمان کر دیا. دوستو بات یہ ہے، اچھا اور پھر جیسے کے ساتھ تیسا ایک آخری بات، حضرت صفانہ بنت حاتم طائی. حاتم طائی کا نام تو سب نے سنا ہوگا، حاتم طائی ہے نا. اس کی سٹوری جو بیان کی جاتی ہے نا، آپ جو جانتے ہیں 7 سوال یا پتہ نہیں کتنے سوال پورے کیے، 10 سوال 7 سوال، ہاں 7 سوال. یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے یہ سٹوری، لیکن یہ صرف سٹوری ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے 7 سوال پورا کرنا. حاتم طائی بڑا سخی آدمی تھا، اس کی سخاوت ضرب المثل. بڑا سخی آدمی تھا کافر، یعنی کہ نصرانی تھا، عیسائی تھا، مسلمان اسلام کا زمانہ ہی نہیں پایا بندے نے، تو تھا بڑا سخی. ان کے بیٹے اور بیٹی حضرت عدی بن حاتم طائی اور صفانہ بنت حاتم طائی، ان میں سے صفانہ، عدی بھاگ گئے، جنگ ہوئی، شکست ہوئی تو بھاگ گئے. صفانہ قیدی بنا کر لائی گئی، صفانہ بنت حاتم طائی قیدی بنا کر لائی گئی، ہاتھ پیر بندھے ہوئے بیٹھی ہوئی سرکار کے سامنے. اب اللہ کے یعنی کہ قیدیوں میں بیٹھی ہوئی تھی، سرکار تشریف لائے، اور جب سرکار آئے اب فیصلہ کرنا ہے قیدیوں کا کیا فیصلہ ہو، کیا کرنا ہے. تو صفانہ عرض کرتی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ سرکار نے کہا نہیں کون؟ کہتے میں صفانہ بنت حاتم طائی ہوں. اچھا حاتم طائی کی بیٹی صفانہ؟ ہاں جی. تمہارا باپ تو بڑا سخی تھا، بھائی ان کو چادر دو، یہ اپنا سر ڈھانپے، ان کو اچھی جگہ بٹھاؤ، اچھی جگہ بٹھاؤ، ہاں ان کا خیال رکھو، کھلاؤ پلاؤ. اچھے سے خیال رکھا گیا. حالانکہ سرکار قیدیوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک فرماتے تھے، لیکن صفانہ کا اہم خاص خیال رکھا گیا. کہتے باپ بڑا سخی تھا، اور آج اس کے باپ سے بھی بڑے سخی کے دربار میں اس کی بیٹی آئی، اس کی بیٹی آئی، اور واہ کیا جود و کرم ہے. شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. یہ سرکار کے اخلاق ہیں. حضرت جابر کی روایت، حضرت نے شعر کہا نا تو یہ جابر کی روایت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی سرکار کی بارگاہ میں آنے والے سائل کے لیے سرکار کی زبان سے کبھی لا کہتے ہوئے نہیں سنا، کبھی نہ نہیں ہوا، ہمیشہ عطا فرما دیا. تو صفانہ کو بھی عطا کیا اور چھوڑ دیا، اس کے بندھن کھول دو، رسیاں. صفانہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو اپنے گھر جا، اپنے گھر جا. دوسرے قیدیوں کو تو بھائی مال ادا کرو، دیت ادا کرو، یہ کرو وہ کرو، پھر چھوڑا جائے. اے صفانہ تو سخی کی بیٹی، جا تجھے آزاد کیا.
اب سفانہ گئی گھر، اور گھر جانے کے گئی ملک شام پہنچی، اور پہنچ کر اپنے بھائی کو تلاش کیا، جا کر کہا دی چلو میں تمہیں لے چلتی ہوں مدینہ۔ کہا نہیں وہ تو قتل کر دیں گے، دیکھیں گے تو قتل ہو جاؤں گا۔ کہا نہیں بڑے سخی ہیں، بڑے سخی ہیں، ان کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، تم چلو تو صحیح، میں معافی دلواتی ہوں، میں کہوں گی نا تو وہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ تو صفوان اپنے بھائی کو بھی لے کر آئی، بہرحال دونوں کو معافی ملی، دونوں نے اسلام قبول کیا، دونوں صحابی ہو گئے، دونوں صحابی ہو گئے، اور پھر ان کی بہت سی روایتیں بھی۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند و بالا کہ غیروں نے بھی جب آپ کے اخلاق دیکھے ہیں تو وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا، دل سے آپ کا شیدا ہوا، اور پھر آپ کے اخلاق پر وہ ایسا مر مٹا کہ پھر کبھی آپ کا دربار چھوڑ کر نہیں گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق حسنہ پر، ان اخلاق عظیمہ پر ہمیں بھی عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کے اخلاق اختیار کر لیں، آپ کے اندر بھی نرمی آ جائے، آپ کے اندر بھی تحمل و برداشت کی تو قوت و طاقت پیدا ہو جائے، صبر آ جائے، آپ میں بھی معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی دنیا آپ کی دیوانی ہو جائے گی، لوگ آپ کے نیچے، آپ کے سامنے اپنی گردنیں جھکائیں گے، آپ کے سامنے لوگ آواز تو اونچی کرنے کی بات دور کی، نگاہیں اٹھا کر بھی بات نہ کریں گے، لیکن کم سے کم آپ اپنے اخلاق تو درست کر لیں۔ ہم اپنے اسلامی اخلاق ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہمارے رسول نے ہمیں کیسی تعلیم دی ہے، ہمارے کیا اخلاق ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پر ہو